تینوں قوموں کے ساتھ جو یہاں زیر بحث آئی ہیں، انہوں نے وقت کے سپین میں کیا کیا کام کیے، ترقی پائی، پھر فساد کا شکار ہوئے، اللہ کا عذاب آ گیا، اور تینوں کی طرف رسول بھیجے گئے۔ اور اس میں ایک یہ بھی ہے کہ قسم کا تعلق عقل کے ساتھ ہے۔ جی ہاں، قسم کا سوچنے تعلق سمجھنے کی سوچے سمجھنے کی چیز ہے، نہ کہ ایمان والی ماننے والی، یہ زیر بحث نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی اس بات کو مانتا ہے کہ میرا رب ویجیلنٹ ہے، دیکھ رہا ہے، گھات میں بیٹھا ہوا ہے، اور اس نے یہ ابتلا کے لیے دیا ہے، امتحان کے لیے، آزمائش کے لیے دیا ہے، تو اس کا رویہ اس کے الٹ ہوگا جو قریش کا رویہ ہے۔ جب ہم مفسرین کو پڑھتے ہیں یا پچھلی تفاسیر کو، تو وہ اس الانسان سے مراد ہر دور کا انسان اور ہر طرح کا انسان مراد لے رہے ہیں، یعنی پوری کی پوری انسانیت۔ فادخلی فی عبادی، تم میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ، وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو اب ہر چیز اپنے آغاز سے اختتام تک پہنچتی ہے، تو دنیا جس مقصد کے لیے بنائی گئی ہے وہ اِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ سے اور ابتلا کے لفظوں سے واضح ہے۔ اس ابتلا نے اپنے انجام تک پہنچنا ہے، تو نفس مطمئن جنت میں جائیں گے، اور اس طرح کے جو ترددات کا شکار تھے وہ دوزخ میں جائیں گے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ ایک مثال اردو سے لے لیں آپ۔ جو کام میں نے سورہ فجر کے ساتھ کیا ہے، وہی کام اس پیراگراف کے ساتھ کرتے ہیں جو یہاں، تاکہ آپ کو جو اردو دان طبقہ ہے ان کو محسوس ہو کہ میں کوئی ڈنڈی نہیں مار رہا۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، قرآن اعتراضات سیریز میں نظم قرآن کے تحت آج ہماری دوسری نشست ہے۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سر، پہلی نشست میں آپ نے سورہ 3 کی مثال سے ہمیں یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ کس طرح قرآن کی صورتیں انڈیپینڈنٹ اقوال زرعی کا مجموعہ نہیں ہوتی، بلکہ اس میں ایک منظم کلام ہوتا ہے، اور ایک ہی بات ہوتی ہے جو ایک طرف سے لے کر دوسری طرف تک بیان کی جا رہی ہوتی ہے۔ سر، اس سے پہلے کہ ہم آپ کے اس تصور نظم کو تفصیل سے سمجھیں اور یہ دیکھنے کی کوشش کریں کہ امت کی تفسیری روایت اس حوالے سے کہاں کھڑی ہے، میں چاہوں گا کہ اس منہج کی کچھ ایک دو مزید اطلاقات ہمارے سامنے آئیں تاکہ ہمارے لیے گفتگو کرنے میں آسانی ہو سکے۔ تو آج میں آپ کے سامنے سورہ فجر پیش کروں گا، اور میں چاہوں گا کہ آپ اس کا نظم ہمارے سامنے واضح کریں۔ سر، یہ سورہ فجر ہے، اور میں امام الہند مولانا محمود الحسن صاحب کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں۔ قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی، اور جفت اور طاق کی، اور اس رات کی جب رات کو چلے، ہے ان چیزوں کی قسم پوری عقل مندوں کے واسطے۔ تو نے نہ دیکھا کیسا کیا تیرے رب نے عاد کے ساتھ جو ارم میں تھے بڑے ستونوں والے، کہ بنی نہیں ویسی سارے شہروں میں، اور سمود کے ساتھ جنہوں نے تراشا پتھروں کو وادی میں، اور فرعون کے ساتھ وہ میخوں والا۔ یہ سب تھے جنہوں نے سر اٹھایا ملکوں میں، پھر بہت ڈالی ان میں خرابی، پھر پھینکا ان پر تیرے رب نے کوڑا عذاب کا۔ بے شک تیرا رب لگا ہے گھات میں، سو آدمی جو ہے جب جانچے اس کو رب اس کا، پھر اس کو عزت دے اور اس کو نعمت دے تو کہے میرے رب نے مجھ کو عزت دی، اور وہ جس وقت اس کو جانچے پھر کھینچ کرے اس پر روزی کی تو کہے میرے رب نے مجھے ذلیل کیا۔ کوئی نہیں پر تم عزت سے نہیں رکھتے یتیم کو، اور تاکید نہیں کرتے آپس میں محتاج کے کھلانے کی، اور کھا جاتے ہو مردے کا مال سمیٹ کر سارا، اور پیار کرتے ہو مال کو جی بھر کر۔ کوئی نہیں جب پست کر دی جائے زمین کوٹ کوٹ کر، اور آئے تیرا رب اور فرشتے آئے قطار قطار، اور لائی جائے اس دن دوزخ، اس دن سوچے گا آدمی اور کہاں ملے اس کو سوچنا، کہے کیا اچھا ہوتا جو میں کچھ آگے بھیج دیتا اپنی زندگی میں۔ پھر اس دن عذاب نہ دے اس کا سا کوئی، اور نہ باندھ کر رکھے اس کا سا باندھنا کوئی۔ اے وہ جی جس نے چین پکڑ لیا، پھر چل اپنے رب کی طرف، تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی، پھر شامل ہو میرے بندوں میں اور داخل ہو میری بہشت میں۔ سر، سورہ فجر کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ شروع میں کچھ قسموں کا ذکر آتا ہے، اور اس کے بعد عاد، سمود اور فرعون کا ذکر آ جاتا ہے، اور ان اقوام کے بارے میں اللہ تعالیٰ کچھ ارشاد فرماتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اچانک سے انسانی فطرت کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ انسان کی فطرت ایسی ہے کہ جب اس کو نوازا جائے تو یہ خدا کا شکر کرتا ہے، اور جب اس پر کوئی سختی آتی ہے تو یہ اس کو خدا کی طرف سے کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے منظر بیان کر رہا ہے کہ جب قیامت برپا ہوگی تو نیک لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا اور بدوں کے ساتھ کیا ہوگا۔
تو سر اس میں بھی پھر جب ہم تراجم دیکھتے ہیں تو ایسے ہی نظر آتا ہے کہ ایک بات شروع ہوتی ہے، پھر اس کے بعد ایک دوسری بات چلنا شروع ہو جاتی ہے. تو اس حوالے سے میں چاہوں گا کہ آپ اس سورہ کا نظم ہمارے سامنے واضح کریں. دیکھیے، پہلے کچھ بنیادی دو ایک باتیں سمجھ لیتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں. کلام میں جو اجزاء ہوتے ہیں آگے پیچھے، وہ سارے کے سارے ایک دوسرے پر اثر انداز ہوتے ہیں. تو میں جملہ جو پہلے بولوں گا وہ بعد والے جملوں پر اثر انداز ہوگا، بعد والے جملے پہلے جملوں پر اثر انداز ہوں گے. نظم کی بنیادی جو کہہ لیجئے کہ عمل ہے وہ یہی ہے کہ ہر جملہ اپنے دائیں بائیں پڑے ہوئے جملوں کے وجہ سے معنی تبدیل کرتا ہے. ایک اور چیز جو ہے جو معنی تبدیل کرتی ہے اس کو بھی سمجھ لینا چاہیے، وہ یہ کہ بعض اوقات ہم جملہ بولتے ہیں تو اس میں جو بات کہی گئی ہوتی ہے وہ ہمارا مدعا نہیں ہوتا، مدعا بین السطور ہوتا ہے. تو وہ جو بین السطور مدعا ہوتا ہے وہ دراصل بات کو جوڑتا ہے. تو اس کو ایک عام مثال سے سمجھیے. مثلا میں جملہ بولوں کہ اللہ ایک ہے، اس میں میں نے کیا بیان کیا ہے؟ خدا کی وحدانیت بیان کی ہے کہ اللہ ایک ہے. لیکن مدعا میرا یہ نہیں ہے کہ میں وحدانیت بیان کرنا چاہتا ہوں، مدعا میرا یہ ہے کہ میرا دوست اپنی اصلاح کر لے. لیکن یہ تو اس جملے میں یہ چیز شامل نہیں. ہاں، لیکن وہ میرے موقع محل نے، میری باتوں نے، میرے دوست نے موقع محل پیدا کر دیا. میں نے اسے کہا بھی اللہ ایک ہے، تم اپنی حرکتیں چھوڑ دو. اب جو میں اگلا جملہ بول رہا ہوں اپنی حرکتیں چھوڑ دو، یہ اللہ ایک ہے تم اپنی حرکتیں چھوڑ دو، اس کے بیچ میں میرا مدعا لنک پیدا کر رہا ہے. یعنی آپ شرک کی نفی کرنا چاہ رہے ہیں؟ میں شرک کی نفی کرنا چاہ رہا ہوں. میرا مدعا یہ تھا جو میں نے اپنے دوست کے ہاں دیکھا، اس کی نفی کے لیے میں نے جملہ بولا ہے کہ اللہ ایک ہے، جبکہ میں اس بات کا جملہ بول رہا ہوں. جملہ میں مثبت بول رہا ہوں کہ اللہ ایک ہے، لیکن پیش نظر نفی میرے دوست کے عقیدے کی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر میں کہا اپنی حرکتیں چھوڑ دو، یعنی وہ شرک کر رہا ہے. اس کا یہ بات کہ وہ شرک کر رہا ہے یہ بھی جملے میں موجود، یہ جملے میں موجود نہیں ہے. تو اس طرح سے جو کلام کے اب ان دونوں جملوں کے بیچ کا ربط دراصل میرے مدعا پہ جڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پر ہم یہ دونوں باتوں کو سمجھ کر چلیں گے کہ مدعا کیا ہے اور آگے پیچھے کے الفاظ ایک دوسرے پر کیسے اثر انداز ہوتے ہیں. ایک اور بات یہ کہ جو ہم لفظوں کے ساتھ بات کرتے ہیں تو لفظ ہی دراصل اللہ تعالیٰ نے چنے ہیں ہمیں اپنی بات کہنے کے لیے. تو اگر ان لفظوں کے کوئی پرواہ نہیں کرنی تو پھر قرآن نازل ہونے کی وجہ کوئی نہیں. تو اس لیے ہم ان لفظوں کا اعتبار کرتے ہوئے، ان لفظوں کو حاکم مانتے ہوئے، ان لفظوں کے آگے اپنا سر جھکاتے ہوئے معنی تلاش کرنے کی کوشش کریں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ مجھے ڈرا دھمکا کے کہیں کہ نہیں تم نے اس جملے کا مطلب تو یہی لینا ہے. خواہ اپنے تقدس سے ڈرائیں، خواہ اپنے روب سے ڈرائیں، خواہ بندوق سے ڈرائیں، یہ جائز نہیں ہے. کیونکہ اللہ نے کچھ الفاظ بولے ہیں تو ان الفاظ کے معنی ہمیں تلاش کرنے. اب آگے چلتے ہیں. دیکھیے یہاں پہ جو قسم کھائی گئی آپ نے جیسا ترجمہ بھی کیا تو اس میں پہلا لفظ فجر ہے. فجر کے لیے اردو میں اور عربی میں کوئی فرق نہیں ہے سوائے اس کے کہ اس میں پھوٹنے کا جو مفہوم ہے وہ ہمارے ذہنوں میں نہیں ہوتا. عربوں کے ذہن میں یہ بھی ہوتا ہے کہ جب وہ سفید دھاری پھوٹتی ہے. تو باقی فجر کا وہی ٹائم ہے جو ہمارے ہاں مانا جاتا ہے. والفجر اور واو جو ہے یہ قسم کی ہے. یہ سورہ 3 میں بھی ہم زیر بحث لا چکے ہیں کہ قسم کوئی بھی دنیا میں کھاتا ہے تو وہ دلیل کے لیے کھاتا ہے. تو دلیل دو پہلوؤں سے ہوتی ہے. ایک یہ کہ ہم مثلا خدا کی قسم کھائیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے خدا حاضر و ناظر ہے، خدا جانتا ہے کہ میں سچ بول رہا ہوں. اچھا، وہ بھی دلیل ہی ہوتی ہے کہ خدا جانتا ہے کہ میں سچ بول رہا ہوں. اب میں خدا کے حضور تو جھوٹ نہیں بولوں گا، یہ آپ مجھ پر اعتبار کریں تو میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں. تو خدا کی قسم کھانے کا مطلب یہ ہے کہ میں خدا کو یہاں موجود مان کر یہ بات بیان کروں کہ میں اس کے حضور تو جھوٹ نہیں بول سکتا نا. تو آپ میری بات کو مان لیں کہ میں سچ کہہ رہا ہوں. اسی طرح یہ جو کچھ اور دوسری قسم کی قسم یہ ہوتی ہے کہ ہم کسی چیز کا حوالہ دیتے ہیں کہ دیکھیے مثال کے طور پر آپ کی ویسٹ کوٹ بتا رہی ہے کہ آپ پاکستانی ہیں، تو اس موقع پر بھی ہم واو لگا دیں گے قسم کی. یعنی عرب کے مزاج اور عرب کی زبان کے لحاظ سے آپ کہہ رہے ہیں. ہمارے ہاں بھی بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو مثلا وقت کی قسم کھا لیں گے. جب پاکستان بنا اس وقت کی قسم، تو مطلب کہ اس وقت جو حالات ہوئے تھے وہ بتاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ظلم ہوا یا یہ ہوا. تو یہ واو، یہ جو قسم ہے یہ اس کے دو پہلو ہوتے ہیں. ایک یہ کہ ہم جب کسی مقدس ذات کی قسم کھاتے ہیں تو صرف خدا کی کھاتے ہیں اور گواہ کے طور پر دلیل بناتے ہیں. اچھا، اس میں ایک نقطہ جو آپ نے بیان کیا کہ جو خدا کو گواہ بنانے والی قسم ہے وہ ہم کسی اور کے لیے اٹھا سکتے ہیں.
قرآن کی قسم کھاتے ہیں تو اس لیے کہ میں اس پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہوں، اپنے ایمان کو حاضر ناظر کرتے، خدا کو حاضر ناظر مانتے کہ میں اس پہ ہاتھ رکھ کے جھوٹ نہیں بولوں گا. میرے آپ ایمان کو مان لیں اور قرآن کی عظمت کو مان لیں. یہ وہ ہم یہی پہلو ہوتا ہے. اگر کسی کو کھائیں گے تو اس کی معنی یہ ہو جائیں گے. لیکن سر میرے سامنے جو تفسیر عثمانی ہے، اس میں مولانا عثمانی شبیر احمد عثمانی صاحب لکھ رہے ہیں کہ یہ جو قسم ہے یا قسمیں ہیں یہ عظمت اور وقت کے لیے ہے، ایک خاص عظمت ہے عربوں کے ذہن میں، تو وہ اس کو دلیل اور نشانی کے طور پر نہیں لے رہے. تو آپ اس کو یعنی بتا رہے ہیں کہ دلیل اور یہ نشانی کے طور پر استعمال ہو رہی ہے یہاں پر، اور یہاں پر آپ اس کو کیسے ترجیح دیں گے؟ بڑی اچھی بات ہے. جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن مجید نے اتنی عجیب طرح کی قسمیں کھائی ہیں کہ جن میں تقدس تلاش کرتے کرتے مفسرین پریشان ہو جاتے ہیں. جیسے ہم نے پچھلی نشست میں سورہ 3 تو وہاں تو کوئی تقدس نہیں تھا، بس پھر یہ اس طرف بات چلی گئی کہ ان کے فائدے بہت ہیں، ان کا مزاج، تین کا مزاج وہی ہے جو انسانی مزاج. یعنی بعض اوقات مفسرین اس کو عظمت میں لے رہے ہیں، اور بعض اوقات چونکہ وہ کلام میں سیٹ نہیں بیٹھ رہا تو پھر وہ فوائد اس کا فوائد کی طرف چلے گا. حالانکہ وہ تو عظمت نہیں ہے، کسی چیز کے فائدے ہونا اس کی عظمت نہیں. عظمت ہوتی ہے کہ اللہ کا جنت سے پھل آیا ہوا ہے، اس وجہ سے اس کی قسم کھائی گئی ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح کی وہ بھی کچھ لوگوں نے بیان کیا ہے کہ یہ جنت کا پھل ہے اس لیے اس کو یہ قسم کھائی گئی ہے. تو قسم کھانے کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ وہ چیز مقدس ہو، ضروری نہیں ہوتا کہ وہ کوئی ایسی چیز ہو جس کو، کیونکہ ہم عام طور سے عجمی جو ہیں وہ خدا ہی کی قسم کھا کے سمجھتے ہیں کہ بات ہو گئی ہے. لیکن عربوں کے ہاں قرآن مجید سے واضح ہے، رات کی قسم کھائی گئی ہے، دن کی کھائی گئی ہے، چاند کی کھائی گئی ہے، سورج کی کھائی گئی ہے، ہمارے نفس کی کھائی گئی ہے. وہ نفس وما سواہا، تو ہمارے نفس میں کون سا تقدس ہے؟ کچھ بھی نہیں. لیکن ایک فرق ہے کہ خدا کے لیے قسم کھانے کا مطلب کچھ ہو رہا ہے اور دوسری چیزوں کے لیے قسم کھانے تھوڑا سا فرق ہے، لیکن دونوں دلیل بنائی جاتی ہیں. ٹھیک، دونوں کسی دلیل بات ہونا دونوں میں کام ہے. صرف یہ کہ خدا کو ہم حاضر ناظر مانتے ہیں تو وہاں تقدس ہو ہی سکتا ہے، قرآن میں بھی تقدس موجود ہے. لیکن رات میں، دن میں، میرے نفس میں کیا تقدس ہے؟ تو اس سے پھر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ قرآن مجید کے مفسرین تھک گئے ہیں ساری قسموں کا تقدس ڈھونڈتے ڈھونڈتے، تو نہیں ملتا. یہاں پر بھی آپ دیکھیں گے کہ مثلا جو فجر ہے، کسی نے کہا یہ حج کے دن کی فجر ہے، کسی نے کچھ، تو وہ تقدس ڈھونڈ رہے ہیں. تو فرض کر لیجئے کہ تقدس مان لیا حج کے دن کا، حج کی صبح کا، یا قربانی والی عید کی صبح کا، تو وہ تقدس خدا کے لیے بھی کیا تقدس ہے؟ خدا کے لیے بھی اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ وہ اس کی قسم کھائے. سر یہی بات میں نے پچھلی نشست میں بھی آپ سے گزارش کی تھی کہ خدا کو تو ضرورت نہیں ہے کہ وہ کسی چیز کو تائید کے لیے پیش کرے، خدا کا کہہ دینا ہی کافی حجت ہے. لیکن میرا خیال ہے سر کہ وہ ہمارے علماء کا یعنی کہنے کا یہ معنی ہے کہ لوگوں کے لحاظ سے عظمت ہے، لوگ اس کو عظیم سمجھ رہے ہیں، لوگ اس کو 10 ذو الحج کو عظیم سمجھ رہے ہیں. ان کے عظیم سمجھنے سے کیا حاصل کرنا پیش نظر ہے؟ لیکن سر اس میں میرا خیال ہے کہ مفسرین یعنی ہمارے علماء جو کہنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ لوگ اس کو عظیم سمجھتے ہیں. مثال کے طور پر شاہ صاحب لکھتے ہیں، شبیر احمد عثمانی صاحب حوالہ بھی دے رہے ہیں شاہ عبد القادر صاحب کا، کہ عید قرباں کی فجر بڑا دن ہے، اور سارے مشرکین جانتے ہیں کیونکہ مکی صورت ہے، اور مکی صورتوں میں جتنے مضامین ہیں وہ مشرکین واقف ہوتے ہیں. تو فجر سے مراد چونکہ وہ لام تعریف ہے اس میں داخل، تو وہ خاص ایک فجر مراد لے رہے ہیں، اور اس میں 10 ذو الحج، اس کی عظمت ان کے ذہن میں ہے. اسی طرح ولیال عشر میں ذو الحج ہی کی 10 راتیں ہیں، جیسے کہ ابن عباس سے روایت موجود ہے صحیح بخاری میں. اور والشفع والوتر میں جفت اور طاق، تو یہ 9 اور 10 ذو الحج بنتی ہے. بعض نے کہا کہ محرم کی مراد ہے، اور بعض نے کوئی لیلۃ القدر مراد لی ہے. مختلف جو ہے وہ اس سے مراد لے رہے ہیں. اور رات کی جب وہ جاتی ہے تو یہ ایک یعنی عظمت کا جو پہلو جیسے کہ مولانا عثمانی بھی بیان کر رہے ہیں، عربوں کو اس عظمت کا پتہ ہے. نہیں، مثلا نفس میں جو سورہ شمس میں والنفس وما سواہا میں، اس میں تقدس کیا ہے؟ تو تقدس کا جو لازمی سمجھ لیا گیا ہے کہ قسموں میں تقدس لازم ہے، یہ پہلی بات ہے کہ یہ درست نہیں ہے. دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ جب کسی مقدس چیز کی قسم کھائیں گے، مان لیتے ہیں یہ ساری بات، یہ ساری راتیں مقدس ہیں، جو بھی یہاں چیزیں پیش نظر ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک
وہ تقدس پیش کر کے ہم سے کیا منوانا چاہتے ہیں قریش سے؟ جی یعنی جواب قسم کیا ہے اس کا، یا قسم دینے کا فائدہ کیا ہے، مطلب کیا ہے؟ قسم ہم کیوں دیتے ہیں؟ یا تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بھئی تم میری بات مانو نہ مانو، فجر کی بات تو مان لو، وہ تو ایک مقدس چیز ہے، میری بات مانو نہ مانو، 10 راتوں کی بات مان لو۔ قسم تو اس لیے ہوتی ہے نا۔ یعنی آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آگے جو فرعون اور سمود کا بیان ہے وہ اس پچھلی بات سے جڑ نہیں رہا۔ وہ میں آگے چلتا ہوں کہ پہلا لیال نشر بھی نہیں جڑ رہا فجر کے ساتھ، یعنی جس فجر کی تقدس والی فجر کوئی بھی لے لیں، ان کا تقدس کا انکار نہیں ہے، لیکن یہاں مراد لے لیں کہ 10 ذی الحج کی صبح ہے، تو 10 ذی الحج کی صبح میں 10 راتیں پھر کیا کریں گی؟ یعنی ذو الحج ہی کی 10 راتیں، ذو الحج کی 10 راتیں، اور پھر والشفع والوتر، اب وہاں پر آ جائے گا جی یوم، یہ 9 اور 10 آ یوم جائے نہر اور یوم عرفہ، ٹھیک ہے، یہ کہنا پڑے گا کیونکہ حج کو لیتے چلے جائیں نا۔ فجر ہو گئی حج کی صبح کی، اور راتیں ہو گئیں ذی الحج کی 10 راتیں جو حج والے دنوں کی ہیں، اور شفع کا مطلب جو کہ 10 تاریخ کو آتا ہے تو یہ یوم نہر ہو گیا، اور وتر جو ہے وہ عرفہ جو ہے وہ 9 کو ہوتا ہے، 9 تو یہ وتر ہو گیا، ٹھیک ہے۔ آگے واللیل اذا یسر، اب یہ رات کون سی ہے؟ معراج کی، یہ معراج بھی مراد لیا گیا ہے، تو ابھی تو آئی نہیں ہے، یعنی سورہ فجر کے نازل ہونے سے پہلے وہ نہیں ہوئی۔ تو یہ کون سی رات ہے؟ اب سوال پیدا کر دیا اس رات نے کہ اب آپ یا تو کہیں گے کہ جی یہ معراج کی رات ہے یا قرآن اترنے کی رات ہے، کوئی نہ کوئی جوڑیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ نے مقدس چیزیں ڈھونڈنی ہیں، تو مقدس چیزیں ڈھونڈ لی، فرض کر لیجیے ہم یہاں معراج کی رات مان لیتے ہیں، یا مان لیتے ہیں جی کہ قرآن لیلۃ القدر مان لیتے ہیں، فرض کر لیجیے مان لیتے ہیں، کوئی تقدس چیزیں ہم نے ساری مقدس چیزیں پوری کر دی۔ حل فی ذالک قسم لذی حجر، اس میں عقل والے کے لیے کیا دلیل ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ آگے سوال کر رہے ہیں، غالباً یہ ایک زجر و توبیخ کا جملہ ہے کہ ذرا غور کیا ہے تم نے؟ ہاں، ان چیزوں پہ غور کر کے بتاؤ عقل والوں کے لیے اس میں کیا قسم ہے، کیا دلیل ہے؟ تو یہاں لفظ قسم دلیل کے معنی میں استعمال ہوگا؟ ہاں بالکل دلیل کے معنی میں، انہوں نے کیا ترجمہ کیا دیکھیے گا۔ ہے ان چیزوں کی قسم پوری عقل مندوں کے واسطے۔ ہاں، تو کیا مطلب ہے اس کا؟ تو اب قسم ہے یا قسم میں دلیل ہے؟ عقل والوں کے لیے قسم ہونی چاہیے یا عقل والوں کے لیے دلیل ہونی چاہیے؟ یعنی یہاں پر جو ذی حجر ہے یعنی عقل والا ہے تو وہ قرآن مجید ظاہر ہے قیامت تک پڑھ رہا ہے، یا تو پھر ہونا چاہیے، اگر قسم کا مطلب قسم ہی ہے اور مقدس چیزوں کا، تو لذی ایمان ہونا چاہیے کہ ایمان والے کے لیے، تو اس میں یعنی ان کے لحاظ سے کیونکہ وہ تو مانتے ہیں۔ تو اب یہ سوال ہے کہ ہم کس طرح سے اس کو لے کر چلیں۔ اب لذی حجر کے لیے کچھ باتیں کہی گئی ہیں، عقل والے کے لیے، ایمان والے کے لیے بات نہیں ہو رہی کہ عقل والے کے لیے اس میں کچھ قسم ہے، اس یعنی میں ان کوئی کو تو دلیل، ایمان لانے کی دعوت دی جا رہی ہے۔ ایمان لانے کی دعوت دی جا رہی ہے، تو ابھی تو ایمان لائے نہیں ہوئے۔ اور اس میں ایک یہ بھی ہے کہ قسم کا تعلق عقل کے ساتھ ہے، جی ہاں، قسم کا سوچنے تعلق سمجھنے کی کوئی سوچے چیز سمجھنے کی چیز ہے، نہ کہ ایمان والی، ماننے والی، یہ زیر بحث نہیں ہے۔ تو قسم عام طور سے ماننے والی چیزوں میں شمار ہوتا ہے، قرآن مجید میں یہاں سمجھنے والی چیز اور سوچنے سمجھنے والی، ٹھیک ہے جی۔ اب ہم سادہ طور پر دیکھیں، اگر تقدس کو ایک لمحے کے لیے ایک طرف رکھ دیں کہ عقل والوں کے لیے اس میں کیا کیا چیزیں ہیں، جی، کیونکہ خود قرآن نے حوالہ دے دیا عقل کا، تو عقل والوں کے لیے اس میں نشانی ہے۔ تو فجر 10 راتیں، راتوں کا جوڑا ہونا اور ہر طاق 10 ہونا، رات، ہاں 10 رات، جی ہاں ہر 10 راتیں۔ تو اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ لذی حجر کے حوالے سے عقل والوں کے لیے اس میں کیا قسم کا پہلو ہے، دلیل کا پہلو ہے کیا۔ تو اگر ہم ذرا سا دھیان دیکھیں تو فجر، 10 راتیں اور 10 راتوں کا جفت اور طاق ہونا اور رات کا چلنا، یہ کچھ ٹائم کا چلنے کا سا انداز لگ رہا ہے کہ وقت کی کوئی بات ہو رہی ہے۔ عربوں کے ہاں مہینے کو عشروں میں کاؤنٹ کیا جاتا ہے، 3 عشرے ہوتے ہیں۔ رمضان میں عام طور سے مشہور ہوتا ہے کہ پہلا عشرہ گزر گیا جی، دوسرا عشرہ گزر گیا۔ تو عربوں کے ہاں جو مہینے کو 3 عشروں میں تقسیم کیا جاتا ہے، تو 10 راتوں کے وہ 3 یونٹ بنتے ہیں،
اور آپ جانتے ہیں کہ قمری مہینے کبھی 29 پہ اور کبھی 30 پہ مکمل ہوتے ہیں. تو شفع اور وتر میں جو جفت اور طاق ہے کیا وہ وقت کے ساتھ نہیں جڑتا ہے؟ فجر ایک وقت ہے، رات وقت ہے، 10 راتوں کا تصور جو مہینے کے ساتھ ہے وہ وقت کا تصور ہے. اور شفع والوتر جوڑا اور اکیلا یہ راتوں ہی کی ایک قسم ہے کہ کچھ راتیں جو ہیں وہ 10 ہوتے 9 پہ ختم ہوتی ہیں، کچھ 10 ہوتے 10 پہ ختم ہوتی ہیں، جفت پہ ختم ہوتی ہیں. اور اب فجر کے مقابلے میں پھر لیل آ گیا، واللیل اذا یسر، جب رات کے وقت چلتی ہے یا رخصت ہوتی ہے، کچھ لوگوں نے یہ ترجمہ کیا. تو اب یعنی وقت کے گزرنے کو رات اور فجر سے جوڑا ہے، رات کا چلنا اور فجر کا آنا، 10 راتوں کا آنا اور شفع اور وتر پر ان کا ختم ہونا. نہیں سر، اس میں اگر آپ مجموعی طور پر بتائیں کہ یعنی آپ فجر سے کیسے اس کو عقل وقت کے لیے دلیل لے رہے ہیں، ولیال عشر کے لیے کیسے لے رہے ہیں، شفع اور وتر میں، اور رات جب وہ چلتی ہے تو اس میں عقل مند کے لیے وقت کے لحاظ سے کیا نشانی ہوئی، اور اس میں آپ اس میں یعنی مراد کیا لے رہے ہیں 10 راتوں سے جیسے انہوں نے مراد لیا ہے؟ 10 راتیں کوئی بھی ہیں، فجر کوئی بھی ہے، شفع والوتر والا کوئی بھی مہینہ ہے جو 29 پہ ختم ہوا، اور شفع سے مراد وہ مہینہ جو 30 پہ ختم ہوا، کوئی بھی مہینہ ہے. اور رات بھی جب وہ چلتی ہے، کوئی بھی رات جو ہماری ابھی کل گزری ہے اور ابھی آنے والی ہے تھوڑی دیر میں. تو یہ فجر کا اور رات کا یہ عمل اور 10 راتوں کا اور شفع اور وتر پہ مہینے کا مکمل ہونا، اس میں عقل والوں کے لیے کیا نشانی ہے کہ ہر چیز اپنے وقت پر ہو رہی ہے، کسی ذات نے ان کو کنٹرول کر رکھا ہے. ٹھیک ہے. اب 2 باتیں یہ نوٹ کر لیجئے. اب میں بتاؤں گا کہ آگے کلام اس کو کیسے ثابت کرتا ہے ہماری بات کو. یعنی آپ نے ایک معنی لے لیا کہ اب دونوں معنی لے کے چلتے ہیں کہ یہ اوقات ہیں اور اس کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قسموں کے اندر حالات جو اوقات وقت کے گزرنے کو بیان کیا ہے. تو وقت کا گزرنا جیسے میں نے کہا تھا کہ مدعا کیا ہے، جب میں نے کہا کہ اللہ ایک ہے تو اس کے پیچھے مدعا کیا ہے، وہ الگ ہے، لفظوں میں نہیں پڑھا، شرک کی نفی تھی. یہاں پر مدعا اور مراد کیا ہو؟ یہاں مدعا اور مراد یہ کہ چیزوں پر کنٹرول ہے اللہ کا، رات اور دن اپنے وقت پر آتے ہیں، 10 راتوں کا کام ہوتا چلا جا رہا ہے، اور اسی ٹائم کے پیسج کے ذریعے سے چیزیں شروع ہوتی ہیں اختتام تک پہنچتی ہیں. تو واللیل اذا یسر، جب رات گزر جاتی ہے تو فجر آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، فجر گواہی دیتی ہے جب رات گزر جاتی ہے. 10 راتیں گواہی دیتی ہیں کہ شفع و وتر پہ مہینے ختم ہو رہے ہیں. تو یہ 10 راتوں کی جو مخصوص بات ہے یہ عربوں کے پس منظر سے بیان کی گئی ہے، کیونکہ وہ عشروں میں تقسیم کرتے ہیں مہینوں کو. ان کے ہاں کوئی نئی نادر بات نہیں تھی. کسی جیسے ہی عشرہ بولا جائے گا تو وہ 10 راتوں کی طرف ان کا ذہن جائے گا. جیسے رمضان میں ہم بھی کرتے ہیں، باقی مہینوں میں ہمیں یاد نہیں ہوتا کیونکہ وہ عربوں کی چیز ہے نا. رمضان میں ہم تک پہنچ گئی ہے تو وہ بس اتنی ہی پہنچی ہم تک. ہم باقی دنوں میں ہفتہ گنتے ہیں، وہ 10 راتیں گنتے تھے. یہ کچھ فرق ہے ان کا. جیسے وفات بھی بیان کرنی ہو تو کسی مہینے میں تو 10 راتیں گزر چکی تھیں، 12 راتیں. ان کے طریقہ یہی ہے، عربوں کے ہاں طریقہ یہی ہے کہ ٹائم اسی طرح سے بتائیں گے کہ فلاں آدمی فوت ہوا اتنے مہینے کی 10 راتوں کے بعد. یا تو یہ فطری سی بات ہے ان کے ہاں، یہ بات اس طرح سے ہوتی تھی. اور چاند کے اوپر منحصر کرنے والی قومیں ایسے ہی کریں گی کہ وہ 30 مہینے کو تقسیم کریں گی. تو اب یہ ان کو دیکھتے ہوئے چاند کی طرف بھی ذہن جاتا ہے، کیونکہ لیال نشر اور والشفع والوتر یہ چاند کے اتار چڑھاؤ سے ہوتا ہے. قرآن نے اس کو دلیل کے طور پر دوسرے کا بیان بھی کیا ہے کہ تم چاند کو نہیں دیکھتے کہ جب وہ بالکل سوکھی ہوئی کھجور کے تنے کی طرح ہو جاتا ہے. تو وہ بھی یہاں پر اس کی طرف بھی ذہن، ہر 10 رات میں چاند چونکہ بڑھتا گھٹتا اس کو اشارہ ہو جائے گا. اب اس سے ایک چیز نظر آ رہی ہے کہ ہر چیز کنٹرول میں ہے. فجر نے اپنے ٹائم پہ آنا ہے، رات نے اپنے ٹائم پہ آنا ہے، شب بدر جس مہینے نے 29 کا ہونا ہے اس نے 29 کا ہونا ہے. میں اور آپ تبدیل نہیں کر سکتے. لیکن سر اس میں تو کنٹرول تو وہ مانتے ہی ہیں، یعنی مشرکین کے لیے اس میں کیا دلیل ہوگی؟ ہاں وہ آگے اللہ تعالیٰ نے جوڑنا ہے. بس یہاں 2 باتیں ہمیں نظر آ رہی ہیں. وقت کا کنٹرول، وقت پر کنٹرول اللہ کا، یہ ایک سامنے چیز نظر آ رہی ہے. اور دوسرا یہ چیز نظر آ رہی ہے کہ ہر چیز اپنے ٹائم پہ آ کر رخصت ہو جاتی ہے. ہر چیز یعنی شروع ہوتی ہے اور اختتام تک جاتی ہے. شروع ہوتی ہے اور اپنے اختتام پر پہنچ جاتی ہے. ہر چیز اپنے آغاز کرتی ہے
اور پھر اختتام تک پہنچ جاتی ہے. اور یہ اختتام جفت اور وتر میں ہو سکتا ہے، مختلف ہو سکتا ہے، یعنی انجام مختلف. یہ بھی پیش نظر ہے کہ شفع والوتر جو ہے وہ ٹائم کے مکمل ہونے پر مختلف 2 حالتوں میں جا رہا ہے. ایک مہینہ 29 پہ ختم ہو رہا ہے، ایک 30 پہ. تو انجام ایک جیسا نہیں ہوگا. جب چیزیں پہنچیں گی اپنے کمال تک تو وہ انجام ان کے لحاظ سے ہوگا. کون سے مہینے کو 29 کا ہونا ہے وہ 29 کا ہوگا، کون سا مہینہ 30 کا ہونا ہے وہ 30 کا ہوگا. اور وہ ان کو معلوم بھی نہیں ہوتا، یعنی غیب وہ معلوم بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اب یہ سوال اٹھا دیا اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد کہ اس میں کوئی عقل والوں کے لیے کوئی نشانی ہے، کوئی قسم ہے، کوئی دلیل ہے. ٹھیک ہے. اب یہ دلیل پیچھے ہے، آگے اللہ تعالیٰ اس کو ثبوت دے رہے ہیں کہ جو میں نے پچھلی باتیں کہی ہیں، یہ 4 آیتوں میں 5 آیتوں میں، اس کو دیکھو. الم تر کیف فعل ربک بعاد، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا. ارم ذات العماد، وہ قوم عاد جس کو ارم کا نام دیا جاتا ہے، جو بڑے بڑے ستونوں والے تھے. یہ اس قوم کی علامت ہے. عربوں کے ہاں ان کا نام یہی پڑا ہوا ہے کہ اونچی اونچی بلڈنگیں بناتے تھے اور اس کے ستون ہوتے تھے. التی لم یخلق مثلها فی البلاد، یہ وہی عاد ہیں جن کی مانند کوئی ملکوں میں پیدا نہیں کیا گیا. یعنی وہ تگڑے، لمبے، اونچے اور طاقتور قوم تھی اور باصلاحیت قوم تھی. یعنی قرآن مجید سے معلوم ہو رہا ہے کہ مشرکین کے لیے یا مکے والوں کے لیے یہ ایک معروف قوم، ہاں معروف قوم ہے یہ. اور یہ صفات بھی ان کی معروف ہے، جانتے تھے. ذات العماد بھی معلوم تھا. اور وہ سمود، اور دوسری قوم آ گئی. پہلی قوم کیا ہے؟ عاد. دوسری قوم ہے سمود. الذین جابوا الصخر بالواد، جو اپنی وادی میں چٹانیں کھود کر گھر بناتے تھے. وہ فرعون ذی الاوتاد، اور میخوں والا فرعون بھی. میخیں جو ہیں یہ بول کر عربوں کے ہاں خیمے مراد لیے جاتے ہیں. تو ان فرعون جو ہے وہ واحد بادشاہ ہے اپنے زمانے کا کہ جس کی سٹینڈنگ آرمیز ہوتی تھی. تو یہ خیموں میں پڑاؤ رکھتے تھے اپنی سرحدوں پر، جیسے ہماری پوسٹس ہوتی ہیں، چوکیاں ہوتی ہیں سرحد کے اوپر، ویسے ہی فرعون کی بھی ہوتی تھی اور یہ موو کرتی رہتی تھی. تو میخیں مراد لے کر وہ چوکیاں مراد ہیں جو سرحدی علاقوں میں فرعون. لیکن سر یہاں پر علامہ احمد رضا خان نے جو ترجمہ کیا ہے اس میں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ فرعون جو سخت سزائیں دیتا تھا، یعنی وہ میخوں سے مراد لے رہے ہیں کہ میخیں گاڑ کر لوگوں کو جو ہے وہ سزا دیتا تھا. یہی بات مولانا عثمانی نے بھی تفسیر عثمانی میں دونوں کا احتمال، یعنی آپ نے جو بیان کیا وہ بھی لکھا ہے انہوں نے کہ لشکر بہت زیادہ تھے، اور دوسری مراد یا یہ ہو سکتا ہے کہ وہ لوگوں کو میخیں گاڑ کر ہاتھوں پاؤں میں سزا دیتا تھا. اس کو مانا جا سکتا ہے کہ یہ معنی ہو سکتے ہیں، لیکن یہاں پھر وہی سیاق و سباق کا ہوگا. دیکھیے عاد کے بارے میں جو صفات بیان کی ہیں وہ ان کی طاقت اور ان کی بڑی قوم ہونے کی علامت ہے. ایسے ہی سمود کی جو علامت بیان کی وہ بھی اس کی عظمت پر دلالت کرتی ہے کہ وہ انہوں نے پتھر چٹانیں تراش تراش کے. تو فرعون کا تعارف بھی ایسا ہی ہونا چاہیے جو اس کی عظمت کی طرف اشارہ کرے. عظمت کا مطلب وہ کوئی نیکی کی عظمت نہیں، بڑائی ہے اس کی دنیاوی اعتبار سے، اور وہ عظمت بھی اسی طرح کی جس طرح کی پچھلی آیات میں بیان ہو رہی ہے. تو اب یہ ہم اس کے ظلم کی طرف نہیں جا سکتے بلکہ اس کی عظمت ہی کی طرف جائیں گے، کیونکہ پیچھے جتنی بھی صفات عاد کی بیان ہوئی ہیں، سمود کی ہوئی ہیں، تو فرعون کی بھی ویسے ہی ہوئی ہیں. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے سیاق نے اس کو ایک معنی کی طرف جو ہے وہ کر دیا ہے، باؤنڈ کر دیا ہے کہ اب دوسرا معنی اس میں نہیں لے سکتے. الذین طغوا فی البلاد، اب وہ سب کے بارے میں آیا ہے کہ ان سب لوگوں نے زمین کے اندر سرکشی اختیار کی. ٹھیک ہے. فاکثروا فیہا الفساد، تو اپنے ان شہروں میں، اپنے ان ملکوں میں انہوں نے فساد کی کثرت پیدا کر دی، بہت فساد پیدا کر دیا. فصب علیہم ربک صوت عذاب، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب کا کوڑا ان کے اوپر برسایا. اب ہم نے 2 باتیں لے کے چل رہے تھے. ایک یہ کہ جو قسم کھائی گئی ہے راتوں کی اور صبح کی اور رات کی، وہ اللہ کے کنٹرول کی طرف اشارہ کر رہی ہے، اور یہ اشارہ کر رہی ہے کہ ہر چیز اپنا ایک آغاز کرتی ہے اور اختتام کرتی ہے. ٹھیک ہے. اب فصب علیہم ربک صوت عذاب کس بات کی نشانی ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ پوری طرح سے نگاہ رکھے ہوئے ہے
اس کو بیان کر دیا آگے لفظ ان ربک لبالمرصاد. یہ بات ثابت کر رہی ہے جو اللہ تعالیٰ کوڑے برسائے ان تینوں قوموں پر، یہ ثابت کر رہی ہے کہ تیرا رب گھات میں بیٹھا ہوا ہے، پوری نگرانی کر رہا ہے. تو اب اس روشنی میں پیچھے جائیے، والفجر ولیال نشر. تو وقت کے اوپر کنٹرول، چیزوں کے اوپر نگہداری، یہ عقل والے کے لیے اس میں نشانی یہ تھی کہ اچھا یہ نظام وقت کا چل رہا ہے، اس میں راتیں آ رہی ہیں، دن آ رہے ہیں 10 راتوں کے اندر، اور اللہ تعالیٰ کنٹرول کر رہے ہیں شفع والوتر پر. تو یہ خدا کے کنٹرول میں ہے. اس کو تاریخی گواہی سے ثابت کیا کہ دیکھو عاد کا کیا معاملہ ہے، سمود کا کیا معاملہ ہے، اور فرعون کا کیا معاملہ ہے. کہ میں نے ان کے اوپر کوڑے نہیں برسائے، اور کیا تیرا رب گھات میں نہیں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی وہ ان کو بیان کیا جا رہا ہے کہ جیسے وہ پوری کائنات کو دیکھ رہا ہے اور اس کی نگہبانی اور اس کی حفاظت کرتا ہے یا اس کو چلاتا ہے، تو انسانوں سے وہ غافل نہیں ہے. اس طرف بھی اس نے پوری نگاہ رکھی ہوئی ہے اور اس میں بھی وہ اتار چڑھاؤ وہ کرتا رہتا ہے. تو آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہاں پر یہ مقصود ہے، اور آپ نے اس کا جواب قسم یعنی آپ کی بات سے معلوم ہو رہا ہے کہ ان ربک لبالمرصاد میں موجود ہے. اس پر اس کے ایک پہلو کی جو ٹائم کے اوپر کنٹرول کا پہلو تھا کہ وہ مقررہ طریقے پر آ رہا ہے، رات اپنے دن ٹائم پر، فجر اپنے ٹائم پر، اس سے ایک بات یہ نکل رہی ہے کہ ان ربک لبالمرصاد، کہ تیرے رب کا کنٹرول ہے ساری چیزوں پر. کس وقت عذاب آنا ہے، کس وقت نہیں آنا، کون سی قوم کب پیدا ہوئی، اس نے کیا کیا کیا، اس نے اپنے شہروں میں کیا کیا معاملات کیے، ترقی ہوئی، پھر وہ فساد کا شکار ہو گئے، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوڑے برس گئے. تو اس میں بھی ایک ٹائم ہے، اس میں بھی ایک تدریج ہے. لیکن معنی کیا ہے؟ ان ربک لبالمرصاد، کہ تیرا رب پوری کائنات کا نظام کو چلا رہا ہے. فجر بھی اس کے کنٹرول میں ہے، لیال نشر بھی اس کے کنٹرول میں ہے، شفع وتر بھی اسی کے کنٹرول میں ہے، واللیل اذا یسر بھی اسی. اور ٹائم کے بارے میں ایک اور تصور یاد رکھیے کہ وقت جو ہے یہ عربوں کے ہاں یہ مانا جاتا تھا کہ وقت ہی سب کچھ کرتا ہے. اچھا. انما الدہر یہلکنا، قرآن میں بیان کیا ان کا نظریہ. تو اب اللہ تعالیٰ نے اس کو اٹھا کے کہا کہ اچھا ٹائم کے اعتبار سے دیکھو، تم یہ تو مانتے ہو نا کہ ٹائم ہلاکت کا باعث بنتا ہے، لیکن پیچھے کون ہے؟ ان ربک لبالمرصاد. اچھا ٹھیک ہے. تو وہ لیکن اس میں سر یہ مراد نہیں ہو سکتا، یعنی آپ ہی کا معنی اگر لیا ہے، فجر عام فجر ہے، 10 راتیں ہیں، اس میں چاند ہے، اور جفت اور طاق مہینہ ہے، کیونکہ چاند آخر میں جا کر 29-30 کا ہو جاتا ہے اور رات جب جاتی ہے، یعنی ایک سائیکل ہے. تو اس کا جواب قسم یعنی جس چیز پر دلیل دی جا رہی ہے وہ یہ نہیں ہو سکتی، جیسے کہ مولانا نعیم الدین مراد آبادی نے بھی یہ لیا ہے کہ اس کا جواب قسم ہے کہ جیسے یہ رات دن اپنے اختتام پر جاتے ہیں، ایک چیز بڑھتی ہے اور شروع ہوتی ہے اور آخر تک چلی جاتی ہے، تو اسی طرح اس کائنات کو بھی ایک دن ختم ہونا ہے. اور وہ جو دوسری چیز میں نے نوٹ کرائی ہے اوپر، ہر چیز اپنا آغاز اور اختتام رکھتی ہے، اس کی دلالت آگے آ رہی ہے. اس لیے میں نے 2 چیزیں نوٹ کر کے جا رہا ہوں کہ ٹائم کے اعتبار سے ان الفاظ سے مجھے 2 چیزیں محسوس ہو رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ شفع وتر پر ایک سلسلہ چلائے ہوئے ہیں ٹائم کا، کنٹرول کی طرف ذہن جاتا ہے، اور دوسرا آغاز اور اختتام کے طرف ذہن جاتا ہے، کیونکہ وقت کے ساتھ دونوں چیزیں جڑی ہوئی ہیں. وقت کنٹرول میں ہے اور وہ کچھ چیزوں کا آغاز ہوتا ہے، اختتام ہوتا ہے. تو ابھی جو پہلی چیز جواب قسم میں اوپر کی دونوں چیزوں کے ساتھ جڑ رہی ہے، اس میں پہلی چیز لبالمرصاد جڑ رہی ہے. آگے چل کے کلا اذا دکت الارض پہ جب جائیں گے تو ہم دوسری چیز کو بھی لے آئیں گے. لیکن سر جو پہلی 5 آیات ہیں اس کا جو اگلی آیات سے تعلق ایک یہ بھی بن سکتا ہے کہ جس طرح ایک مہینہ شروع ہوتا ہے، ایک چاند شروع ہوتا ہے، پھر اس پہ ایک عروج آتا ہے، پھر اینڈ پہ جفت یا طاق کی صورت میں اس کا اختتام ہو جاتا ہے، ایسے ہی ان اقوام کو بھی اللہ تعالیٰ نے عروج دیا، وہ اپنے عروج پر گئے، پھر جیسے مہینہ ختم ہو جاتا ہے ایسے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ختم کر دی. بالکل ایسے ہی. اس کو ایک جگہ بیان بھی کیا اللہ تعالیٰ نے، والقمر اذا اتسق لترکبن طبقا عن طبق، کہ قرآن مجید قمر جس طرح سے اپنا پروسیس کرتا ہے ویسے ہی تم بھی درجہ بدرجہ اپنے انجام کی طرف پہنچو گے. اچھا. تو وہی مضمون یہاں پر بھی اچھا یہ مضمون باقاعدہ بیان ہوا ہے قرآن مجید. تو اب تینوں قوموں کے ساتھ جو یہاں زیر بحث آئی ہیں، انہوں نے وقت کے سپین میں کیا کیا کام کیے، ترقی پائی، پھر فساد کا شکار ہوئے، اللہ کا عذاب آ گیا، اور تینوں کی طرف رسول بھیجے گئے. یہ بھی اس کے اندر اب
تینوں قومیں جن کا ذکر ہے قرآن کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، تو تینوں میں رسول آئے. جیسے اب اس قوم میں اللہ کے رسول ان کو نصیب، اور اب جن سے بات ہو رہی ہے ان میں بھی اللہ کا رسول آیا ہوا ہے. تو اب ان تینوں قوموں کی مثالوں نے کچھ اور مزید ہمارے سامنے، جس طرح ہم نے 2 چیزیں وہاں نکالی تھیں، وقت پر کنٹرول اور ہر چیز اپنا آغاز اور اختتام رکھتی ہے، ان 3 قوموں کے ذکر سے ایک اور مسئلہ پیدا ہو گیا کہ ان میں رسول آئے تھے جس کی وجہ سے عذاب آیا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قوم میں آئے ہوئے ہیں جس سے اب بات ہو رہی ہے. ان کو دھمکی ہو گئی ہے کہ تمہارے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوگا. ٹھیک ہے، یعنی ایک پیشین گوئی ہے. ہاں، ایک مدعا یہ ہے کہ اللہ کا کنٹرول ہے، ہر چیز اپنے ٹائم پر ہوگی، عذاب تک پہنچی یہ 3 قومیں. تو لیکن تمہارے اندر بھی تو رسول آیا، تمہارا ساتھ بھی یہی ہوگا اگر تم نے وہی کام کیا جو عاد نے کیا، سمود نے کیا اور فرعون نے کیا، وہی تمہارا بھی انجام ہوگا. اور یہ اب یعنی آپ کی بات سے حل فی ذالک قسم لذی حجر میں جو عقل والے کو تنبیہ کی گئی ہے کہ عقل اس کو اچھے انجام کی خبر دے رہی ہے اور برے انجام سے اس کو ڈرا بھی رہی ہے، آگاہ بھی کر رہی ہے. تو دونوں پہلو اللہ تعالیٰ نے اس کے آغاز میں بیان کر دی ہیں. بالکل ایسا ہی. تو اب 2 باتیں وقت کے اس قسموں میں تھیں، خدا کا کنٹرول اور وقت کی تدریجاً آگے بڑھنا، جو سورج چاند کے حوالے سے ہم نے بات کی. اور پھر 3 قوموں کا ذکر کر دیا. 3 قوموں کے اندر 3 چیزیں مشترک ہیں، ساری سرکش ہوئیں اللہ کے مقابلے میں، فسادی ہوئیں، اور اللہ تعالیٰ نے رسول بھیج کر ان کا معاملہ ختم کر دیا، تباہی کر دی. اب یہ 2 باتیں عقل والوں کے سامنے آ گئیں، وقت کا پروسیس، قوموں کی تاریخ. لیکن اللہ تعالیٰ آپ کے فرماتے ہیں کہ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ فَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. لیکن یہ جو انسان ہے اس تاریخ کے باوجود اور وقت کی اس گواہی کے باوجود کیا کرتا ہے؟ غلط راستے پر چل پڑتا ہے، اور یہ خیال کرتا ہے کہ جب اس کا رب اس کو آزماتا ہے اور اس کو کھلا دیتا ہے، نعمتوں سے نوازتا ہے، تو کہتا ہے کہ میرا رب مجھ سے بڑا راضی ہے، بڑی عزت دی اللہ نے مجھے، تو اب میں رسول کی بات کیوں مانوں. سو یہ انسانی فطرت کا بیان نہیں ہے بلکہ پچھلی اقوام جن کا ذکر ہوا ہے ان کے اوپر ایک کمنٹ کیا، ان کے اوپر کمنٹ ہے. اور آج قریش پر بھی یہی کمنٹ ہے. جب قرآن نازل ہوا ہے تو اس وقت قریش پر خوشحالی میں ہے، وہ خوشحالی میں ہے، وہ اس بات کو ماننے کو تیار ہی نہیں ہے کہ ہم کسی عذاب آئے گا. میں جیسے فرعون پہ آیا، جیسے وہ کیسے ہو سکتا ہے. لیکن سر یہاں پر جب ہم مفسرین کو پڑھتے ہیں یا پچھلی تفاسیر کو، تو وہ اس الانسان سے مراد ہر دور کا انسان اور ہر طرح کا انسان مراد لے رہے ہیں، یعنی پوری کی پوری انسانیت. تو اگر آپ اس سیاق و سباق کو نہ مانیں تو پھر ٹھیک ہے. ہم تو جس سیاق و سباق میں کھڑے ہو کر بات کو دیکھ رہے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے وقت کی روشنی میں اور تاریخ کی روشنی میں یہ بتایا کہ یہ انسان کیا سوچ رہے تھے. اصولی طور پر تو سر اگر سیاق و سباق قبول نہ کر رہا ہو تو پھر اس کو انڈیپینڈنٹ کرنا چاہیے. یہاں پر وہ قبول کر رہا ہے، بالکل، کیونکہ وہ بیان کیا گیا کہ ان کی بڑی بڑی عمارتیں تھیں اور وہ سارا کچھ تھا، تو وہی ہے کہ وہ ان کو عطا کیا گیا. اس میں ایک اچھی چیز مثال آپ کو سامنے آ جائے گی کہ یہ دیکھیے کہ یہ سورہ البلد میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر کہا ہے کہ میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں، اور یہ وہ شہر ہے جس میں آپ رہتے ہیں، اس کے ایک باپ اور ایک بیٹے کی یا باپ اور ان کی اولاد کی قسم کھاتا ہوں، ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا ہے. تو یہ انسان کون ہے؟ مکہ میں رہنے والے. تو یہ سیاق و سباق انسان کو محدود کر دیتا ہے، خاص کر دیتا ہے. بولیں گے ہم انسان ہی، یعنی تقریر کرتے وقت بھی، تقریر کرتے ہوئے، گفتگو کرتے وقت، گفتگو کے دوران بھی انسان ہی، یعنی جب بات کوئی بندہ کر رہا ہوتا ہے، مقرر کر رہا ہے یا کوئی، تو انسان کا لفظ استعمال کرتا ہے، لیکن مراد اس کے سامنے والے لوگ، اس کے مخاطب ہوتے ہیں. تو یہاں پر بھی ایسا ہی ہے کہ یہ جو قومیں ہیں ان کا اور قریش مکہ کی صورتحال یہ ہے کہ یہ، اور اگر کسی اور قوم میں پائی جاتی ہے تو ٹھیک ہے، پائی جاتی ہے، وہ جنرلائز ہو جائے گی، لیکن یہاں بھی پہلے مرحلے پر انہی قوموں کی بات ہو رہی ہے اور مخاطب کی بات ہو رہی ہے. جہاں پر یعنی آپ جو فا ہے اس کا عطف پچھلی پوری بات پر لے رہے ہیں. ہاں، تو میں کہہ رہا ہوں کہ اس کے باوجود پھر بھی فَأَمَّا الْإِنسَانُ، جو انسان ہے، تو جہاں تک انسان کا معاملہ ہے جو میرے سامنے مخاطب ہے، کہ جب میں اس کو آزماتا ہوں، اس کا رب اس کو آزماتا ہے اور اس کو کھلا دیتا ہے، اس کی اکرام کرتا ہے، نعمتیں دیتا ہے، تو کہتا ہے کہ میرا رب مجھ سے بڑا راضی ہے.
جیسے کہ یہ لوگ سمجھ رہے ہیں، جیسے کہ مشرکین ابو جہل سمجھ رہا تھا، جیسے کہ ابو لہب سمجھ رہا تھا. وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. اور اسی اصول پر دوسری بات بھی سمجھتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اس کو آزماتا ہے اور اس کی رزق کو نپاتلا دیتا ہے تو کہتا ہے کہ میرے رب نے میری بے عزتی کر دی، توہین کر دی، میرا رب مجھ سے ناراض ہے. تو یہ دو عقیدے ان کا بیان ہو گئے کہ وہ جس کو مال مل رہا تھا اس کے بارے میں سمجھتے تھے کہ وہ کیا بات ہے، اور جس کے پاس مال نہیں ہوتا تھا سمجھتے تھے اللہ راضی نہیں اس سے. ٹھیک ہے. اور اس کے نتیجے میں ان کے ہاں معیار یہ نہیں تھا کہ نیکی کرنی ہے. وہ ان ربک لبالمرصاد کے ذہن سے دنیا کو نہیں دیکھ رہے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے گھات لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں حساب امتحان لینے کے لیے. آپ کہہ لیجیے کہ اللہ تعالیٰ ویجیلنٹ ہے، بالمرصاد کا مطلب یہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ویجیلنس کے باوجود وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ نہیں دنیا میں جو کچھ ہے کیا بات ہے، پیسہ ہے تو اللہ راضی ہے، پیسہ نہیں ہے. ہمارے ہاں بھی ایک طبقہ ہے جو رشوت کے مال سے گھر بنائے گا، اوپر لکھ دے گا ھذا من فضل ربی، تو وہ اللہ کا فضل سمجھتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے. تو یہ جو ذہن ہے یہ ہوتا ہے بعض جگہوں پر. اب یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ دیکھو اس کے باوجود کہ میری تاریخ کیا کہہ رہی ہے انسانوں کی اور میرا وقت کا پروسیس کیا کہہ رہا ہے، اس کے باوجود یہ کیا کر رہے ہیں کہ غلط راستے پر پڑے ہوئے ہیں، چنانچہ یہ نیکی نہیں کر رہے. اب اس میں کی ورڈز کیا ہیں ان دو جملوں میں جو بھی ہم نے پڑھے ہیں؟ ابتلا ہو، یہ تو آزمائش ہے. یہ آزمائش. یعنی اللہ تعالیٰ وہ کیا لے رہے ہیں؟ وہ نعمت لے رہے ہیں، اللہ کی راضی ہونا لے رہے ہیں، جزا اور سزا لے رہے ہیں، جزا اور سزا لے رہے ہیں. جبکہ اللہ تعالیٰ کے لیے ابتلا. اب ان ربک لبالمرصاد اور ابتلا، ان دونوں کے اندر ایک کنیکشن ہے. وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ ویجیلنٹ ہے اور کر کے رہے ہیں، پیسہ دے رہے ہیں تو آزمانے کے لیے، رزق تنگ کر رہے ہیں تو آزمانے کے لیے، اور آزماتے ہوئے اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ وہ دیکھ رہا ہے آزماتے ہوئے. بالکل. تو اب اس کے بعد ہونا کیا چاہیے تھا؟ فرمایا کہ کلا، ہرگز نہیں، تمہارا یہ تصور غلط ہے. یعنی یہ پچھلی بات جو اللہ نے بیان کی ہے انسان قریش کے بارے میں، قریش کے بارے میں کہ اللہ جب پیسہ ہوتا ہے تو کہتے ہیں اللہ مجھے پسند کر رہا ہے. یعنی وہ کہہ بھی یہی رہے تھے، کہہ بھی یہی رہے تھے. تو اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، تم بھی اسی سزا کو، تم نے بھی فساد اکثر کر دیا ہے، تم بھی سرکش ہو، اس کی اب دلیلیں دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. کلا بل لا تکرمون الیتیم، تم یتیم کا اکرام نہیں کرتے ہو، اس کے ساتھ سخاوت نہیں برتتے ہو، اس کو اپنے جیسا مقام نہیں دیتے ہو. تو تم سے اللہ کیسے راضی ہو سکتا ہے؟ ربی اکرمن کیسے ہو سکتا؟ یہ نہیں ہو سکتا. ولا تحاضون علی طعام المسکین، تم بے کسوں کو کھانا کھلانے پر ابھارتے نہیں ہو، تم میرے ہاں عزت کیسے پا سکتے ہو؟ ٹھیک ہے. وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور تم خوب سمیٹ کے لوگوں کی وراثت ہڑپ کر جاتے ہو، یتیموں کی اور فلانوں کی اور فلانوں کی. تو اس کے باوجود سمجھتے ہو کہ پیسہ آنے کی وجہ سے ربی اکرمن ہو گیا، کہ میرے رب نے مجھے بڑی عزت بخشی ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور تم خوب مال کو پسند کرتے ہو. تو اب رویہ کیا ہونا چاہیے تھا؟ اگر کوئی آدمی اس بات کو مانتا ہے کہ میرا رب ویجیلنٹ ہے، دیکھ رہا ہے، گھات میں بیٹھا ہوا ہے، اور اس نے یہ ابتلا کے لیے دیا ہے، امتحان کے لیے، آزمائش کے لیے دیا ہے، تو اس کا رویہ اس کے الٹ ہوگا جو قریش کا رویہ ہے. وہ یتیموں کے احترام کریں گے، ان کو کھلائیں گے پھلائیں گے، مسکینوں کا ساتھ دیں گے، مال کسی کا ہڑپ نہیں کریں گے، مال کی خاطر دین ایمان نہیں بیچیں گے. غالباً اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ تم یہ حرکتیں کر رہے ہو، اس کے باوجود بھی اگر اللہ تمہیں دے رہا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ ابتلا ہے. یہ ابتلا ہے. اگر یہ جزا یا سزا ہوتی تو ان حرکتوں کے ہوتے ہوئے یہ تمہیں چیزیں نہ ملتی. اب واپس پہلی قسموں کی طرف آئیے کہ راتیں اچھی بھی گزرتی ہیں، بری بھی گزرتی ہیں، فجر بھی آتی ہے، رات بھی آتی ہے. تو ایسا ہی تمہارے ساتھ بھی وقت کا انتظار ہو رہا ہے. وقت کا انتظار کیسے؟ کہ تمہاری جو یہ حرکتیں ہیں اس کا بھی اکثر فعل الفساد کے بعد ایک لمبا ٹائم ان کو بھی ملا تھا، وہ تمہیں بھی ہم دے رہے ہیں.
لیکن کوڑا برسنے والا ہے، بس ٹائم کا مسئلہ ہے. جیسے چاند کی 14ویں رات ہے، وہ چل رہی ہے لیکن یہ ختم بھی ہوگی. ختم بھی ہوگی. تو تمہارا جو میں نے مہلت دے رکھی ہے، جس میں تم اب فساد پیدا کر رہے ہو، یتیموں کے ساتھ یہ کر رہے ہو، دوسروں کا مال کھا جاتے ہو، اس کا بھی ایک وقت ہے. وہ رات گزرنے والی ہے، وہ صبح آنے والی ہے. ٹھیک ہے. اب ابھی تک ہم نے 3 حصے پڑھے ہیں سورہ کے. پہلا حصہ یہ قسموں والا ہے 5 نمبر آیت تک. دوسرا حصہ یہ تاریخی بیان کا ہے 14 نمبر آیت تک. ٹھیک ہے. اور اگلا حصہ ہم نے پڑھا ہے کہ جس میں قریش کے رویے کو بیان کیا گیا ہے. اس قریش کے رویے میں 2 چیزیں سامنے آ رہی ہیں. ایک یہ کہ وہ ابتلا کو ابتلا نہیں لے رہے، بلکہ کامیابی اور ناکامی کا باعث سمجھ رہے ہیں پیسے کو. اور چونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی ابتلا نہیں سمجھ رہے، تو اس کے نتیجے میں یتیموں مسکینوں کے ساتھ جو کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی وہ دنیا کو امتحان گاہ کے طور پر نہیں لے رہے. اب آگے بڑھیے. یہ کائنات جو بنی ہے، جس میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اس کا ایک وقت مقرر ہے. اوپر یہ قسمیں بتا رہی ہیں. یہ تمہارا بھی ایک ٹائم، یہ بھی قرآن کا مضمون ہے کہ ہر قوم کے لیے ایک اجل مسمى ہے، اس میں اس کے ساتھ جو کچھ ہونا ہے وہ ہو جائے گا. ایسا ہی اب قریش کا وقت بھی ختم ہو رہا ہے، اس کا ایک اجل مسمى ہے جس کے بعد یہ معاملہ ہو جائے گا. اسی طرح اس دنیا کا ایک اجل مسمى ہے. اب اللہ تعالیٰ اس طرف چلے گئے ہیں کہ فرض کر لو کہ تمہارے ساتھ یہ معاملہ نہ ہو جو فرعون کے ساتھ ہوا، جو عاد کے ساتھ ہوا، سمود کے ساتھ ہوا، تو کوئی بات نہیں، قیامت تو آنی ہے کہ نہیں آنی ہے. کلا اذا دکت الارض دکن دکا، ہرگز نہیں، تم بچ نہیں سکو گے. دنیا میں ہو سکتا ہے کہ تم مہلت دے دیے جاؤ، معاف کر دیا جاؤ، لیکن کیا وہ وقت نہیں آنا جب زمین کو پیس کر برابر کر دیا جائے گا، اور تیرا رب جو ہے وہ اور اس کے فرشتے جو ہیں وہ صف در صف سامنے آئیں گے، اور اس دن پھر جہنم کو لایا جائے گا اور سب کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اس دن انسان کو نصیحت آئے گی، لیکن اس کا کیا فائدہ؟ آج نصیحت پانے کا کیا فائدہ؟ دوزخ میں جا پڑا ہے. اس دن پھر کہے گا کہ یا لیتنی قدمت لہذا، کاش میں نے یہ والے کام کیے ہوتے. کلا بل لا تکرمون الیتیم والے. لیکن کس طرح سے باتیں پیچھے جڑی ہوئی ہیں. کاش میں نے یہ کام کیے ہوتے اور دنیا ہی کو کامیابی اور ناکامی کا ذریعہ نہ سمجھا ہوتا. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ. اب اللہ تعالیٰ نے انذار مکمل کر دیا کہ اللہ تعالیٰ جس طرح کا عذاب دے گا اس طرح کا کوئی نہیں دیتا. جس طرح اللہ نے باندھنا ہے اس طرح کوئی نہیں باندھتا. اب یہ تیسرا حصہ ہو گیا، چوتھا حصہ کہنا چاہیے. آیت نمبر 21 سے لے کر 26 تک. وقت کی گواہی، تاریخ سے گواہی، قوم عاد سمود وغیرہ سے، پھر قریش کا رویہ جس کا نتیجہ وہی نکلنا ہے جو قریش کے ساتھ، جو عاد اور سمود کا نکلا. لیکن بتا دیا کہ اگر فرض کر لو کہ وہ کسی وقت، یعنی اس کو فراموش ایک طرف رکھتے ہوئے وہ بات واضح تھی، اوپر قیامت کا بھی ساتھ ذکر کر دیا. افراد کے لیے تو قوم تباہ کر دی گئی، لیکن موت تو مجھے آپ کو بھی آنی ہے. انبیاء بھی موت سے نہیں بچے. تو موت سزا نہیں ہے، موت سزا نہیں ہے. آسمان سے عذاب آنا سزا نہیں ہے. سزا صرف یہ ہے کہ قوم بحیثیت قوم ختم کر دی گئی. ٹھیک ہے. اب اصل سزا تو آخرت میں ملنی ہے. ابو جہل کو کیا دنیا میں سزا کے بعد معاف کر دیا جائے گا؟ فرعون کیا بس ختم اس کا جو معاملہ ہو گیا غرق کرنے کے بعد؟ نہیں، وہ تو غرق، نیک لوگ بھی غرق ہو کے فوت ہو سکتے ہیں. تو موت سزا نہیں ہے، اصل سزا آخرت میں ملنی ہے. تو دنیا کے عذاب کی تکمیل ہوتی ہے آخرت کے عذاب کے ساتھ. تو اس لیے دونوں باتیں. اب ہر چیز اپنے آغاز سے اختتام تک پہنچے گی، تو یہ وقت بتا رہا ہے کہ دنیا بھی اپنے اختتام تک پہنچے. تو اب اوپر 2 رویے سامنے آئے تھے. ایک یہ کہ پیسہ ملے تو ربی اکرمن کا اعزاز حاصل کرتا ہے انسان، اور پیسہ نہ ملے تو ربی اہانن کا. ٹھیک ہے. تو ربی اکرمن اور ربی اہانن، یہ اس میں ایک لازمی چیز سامنے آ رہی ہے کہ یہ اپنے آپ کو پھر مایوس ہو جاتے تھے، خدا پر اطمینان نہیں رہتا تھا جس کو پیسہ نہیں ملتا تھا، اور جس کو پیسہ مل جاتا تھا وہ انا کا شکار ہو جاتا تھا، اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھنے لگ جاتا تھا. تو یہ 2 رویے یہاں
یعنی اس کو ہم کہتے ہیں مقدر. مقدر کا مطلب ہوتا ہے کہ جب ہم ایک لفظ بات بولیں تو اس کا کوئی لازمی تقاضا یا لازمی معنی پیدا ہوتے ہوں, اس کو ہم مقدر کہتے ہیں. تو مثال کے طور پر میں نے کہا بڑے اکڑ کر چل پھر رہے ہو, تو اب اس کا مطلب ہے کہ یا وہ تکبر کا شکار ہے, یا اس نے کوئی سٹائل ایسا اپنایا ہوا ہے چلنے پھرنے کا, یا اس نے کوئی بڑے شاندار کپڑے پہن رکھے ہیں. ٹھیک ہے, یہ اس کے مقدرات ہیں 3. تو اس وقت جو ہوگا وہ پیش نظر ہوگا کہ بڑے اکڑ کر چلے پھرتے ہو. تو اسی طرح سے جب اللہ نے کہا کہ یہ کہتے ہیں کہ میں بڑا عزت والا ہو گیا اللہ کے ہاں, اور دوسرا کہتا ہے کہ رب نے مجھے ذلیل کر دیا, تو یہ ان کی بے ایمانی کی, خدا پر عدم اطمینان کی علامت ہے. ٹھیک ہے نا. یہ جب پیسہ ملے تب پھرنے خواہ ہو گئے, اور جب نہ ملے تو ذلیل و رسوا ہو کر دل چھوڑ کر بیٹھ گئے. یہ جو تھوڑا دلا پن ہے اس کو اب آپ سامنے رکھیے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ, اے دونوں حالتوں میں مطمئن رہنے والے نفس. یعنی ان دو حالتوں میں جو بھی بیان ہوئی 15 نمبر اور 16 نمبر آیت میں, ان 2 حالتوں میں مطمئن رہنے والے نفس, تو اپنے رب کی طرف سے خوشی خوشی, وہ تجھ سے راضی وہ تو اس سے راضی, اپنے رب کی طرف بڑھ جا. قیامت برپا ہو گئی ہے تو یہ اعلان ہو گیا. وہ چلے گئے دوزخ میں جو اس تکبر کا شکار تھے اور اس مایوسی کا. فدخلی فی عبادی, تم میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ. ودخلی جنتی, اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ. تو اب ہر چیز اپنے آغاز سے اختتام تک پہنچتی ہے. تو دنیا جس مقصد کے لیے بنائی گئی ہے وہ ان ربک لبالمرصاد سے اور ابتلا کے لفظوں سے واضح ہے. اس ابتلا نے اپنے انجام تک پہنچنا ہے. تو نفس مطمئن جنت میں جائیں گے, اور اس طرح کے جو ترددات کا شکار تھے وہ دوزخ میں جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے دنیا کا نقشہ یہ نہیں سمجھا کہ اللہ تعالیٰ نے امتحان کے لیے نگرانی کرتے ہوئے دنیا بنائی ہے. یہ ہے سورہ الفجر. اتنی خوبصورتی سے آپس میں آیتیں جڑی ہوئی ہیں کہ اب میں چاہتا ہوں کہ ایک مثال اردو سے لے لیں آپ لوگ. جو کام میں نے سورہ فجر کے ساتھ کیا ہے وہی کام اس پیراگراف کے ساتھ کرتے ہیں جو یہاں, تاکہ آپ کو جو اردو دان طبقہ ہے ان کو محسوس ہو کہ میں کوئی ڈنڈی نہیں مار رہا, میں کوئی بیچ میں چیزیں ٹھونس نہیں رہا, باہر سے کوئی چیز نہیں آ رہی, باہر سے کوئی چیز نہیں لا رہا. لفظ ہی میری مدد کر رہے ہیں. کہ اب یہ مولانا وحید الدین خان صاحب کی ایک کتاب ہے, تعلیم کی اہمیت قومی تعمیر کے لیے اتنی زیادہ ہے کہ اس کے مقابلے میں کامن سول کوڈ کا معاملہ صرف ایک نان ایشو کی حیثیت رکھتا ہے. ٹھیک ہے, ایسی حالت میں, کون سی حالت میں؟ اس جو بیان کیا جا جو بیان کی گئی, کہیں اور تو نہیں جا سکتے نا, ہم پیچھے جائیں گے. ایسی حالت میں ہمارا واحد نکاتی نشانہ صرف یہ ہونا چاہیے کہ ہم ملک کی آبادی کو 100% تعلیم یافتہ بنائیں. اب مجھے بتائیے کہ اس جملے نے آبادی کو 100% تعلیم یافتہ بنائیں, اس جملے نے ایسی حالت میں سے اس کو نکال دیا ہے. صرف کامن سول کوڈ کا معاملے کو رکھ دیا ہے. انڈیا میں یہ بحث ہے کہ مسلمانوں کو اور ہندوؤں کو کامن سول کوڈ میسر ہو. ٹھیک ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ تعلیم کی اہمیت قومی تعمیر کے لیے اتنی زیادہ ہے کہ اس کے مقابلے میں کامن سول کوڈ کا معاملہ صرف ایک نان ایشو کی حیثیت رکھتا ہے. ایسی صورت میں کہ جب کامن سول کوڈ نہیں ملا ہوا تو ہمارا واحد نکاتی نشانہ صرف یہ ہونا چاہیے کہ ہم ملک کی آبادی کو 100% تعلیم یافتہ بنائیں. تو ادھر توجہ دیں. ہاں, ادھر توجہ دیں. ٹھیک ہے, تو اب میں نے ایسی حالت کو کیسے متعین کیا ہے؟ اس جملے کی روشنی میں. ورنہ ایسی حالت دونوں باتوں کی طرف جا رہی تھی. اردو میں تو یہ بات بنی واضح ہے, پڑھتے ہی سمجھ آ جائے. ہاں, اس کے سوا جس چیز کو بھی نشانہ بنایا جائے گا وہ اس قابل لحاظ چیز سے توجہ کو ہٹانے کے ہم مانی ہوگا. اس کے سوا, کس کے سوا؟ 100% تعلیم جو ہے. اچھا, اب دیکھیے, اس کے سوا جس چیز کو بھی نشانہ بنایا جائے گا, جس چیز کا اشارہ کدھر ہے؟ کامل جنرل ورڈ ہے, سول کوڈ کی طرف. حالانکہ انہوں نے جملہ عام بولا ہے, جس چیز کو بھی نشانہ بنایا جائے گا, لیکن کلام کے اندر جو کامن سول کوڈ ہے اس کی طرف ذہن جانا چاہیے. جیسے ہم نے انسان کو محدود کیا کہ انسان سے مراد قریش مکہ ہیں یا وہ قومیں ہیں جن کا ذکر ہوا ہے.
وہ اصل قابل لحاظ چیز سے توجہ کو ہٹانے کے ہم معنی ہوگا. اصل قابل لحاظ چیز کون سی ہے؟ 100% تعلیم یافتہ. 100% تعلیم. حالانکہ اصل قابل لحاظ چیزیں بہت ساری ہو سکتی ہیں. بہت ساری ہو سکتی ہیں. لیکن یہاں پر صرف وہ ایک ہی. ہاں، تو وہ اصل قابل لحاظ چیز سے توجہ ہٹانے کے ہم معنی ہوگا. تو یہ اب تعلیم کی طرف جائے گا، تعلیم کی اہمیت. اور اس طرح توجہ کو ہم سے ہٹا کر غیر اہم میں الجھا دینا ایک قومی جرم ہے. اہم چیز سے ہٹا کر کیا مرتب ہے؟ تعلیم. اور میں غیر اہم میں الجھا دینا سول کوڈ. یہ قومی جرم ہے، نہ کہ قومی خدمت. حالانکہ ان کے درمیان 3-4 لائنز بھی آ گئے ہیں، اس میں کئی جملے بھی آ گئے، جملے آ گئے، لیکن پیچھے ہم جا رہے ہیں. اشارہ ادھر ہی جا رہا ہے. 2 چیزیں انہوں نے مقرر کی، اوپر ساری بات انہیں سے متعلق ہوتی. جیسے سورہ فجر میں وہ جو نفس مطمئنہ ہے وہ 3-4 آیات پیچھے جا کے وہ اشارہ کر رہا ہے. بالکل ایسے ہی تعلیم کا تعلق اصلاً سروس سے نہیں ہے. اب بات کیا چل رہی تھی؟ تعلیم کی اہمیت. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ کون سی تعلیم کی میں بات کر رہا ہوں؟ وہ جو جاب لینے کے لیے ہوتی ہے، ڈگریاں والی. تعلیم کا تعلق اصلاً سروس سے نہیں ہے. تعلیم کی اصل اہمیت یہ ہے کہ وہ شعور کی تربیت کرے، وہ آدمی کو صحیح طرز پر سوچنے والا بنا دیتی ہے. اب یہ جملہ اپنے سامنے رکھنا ہے، یہ آگے ستم ڈال رہا ہے. سماج یا قوم میں جتنے بھی مثبت اور مفید واقعات ہوتے ہیں وہ سب انہی لوگوں کی دین ہوتے ہیں جو صحیح طرز فکر کے حامل ہوں. تعلیم کی اہمیت کیا بتا رہے ہیں؟ پچھلے پیرے میں ایک لفظ بولا تھا، اس اہمیت کو یہاں آ کر کھولا انہوں نے. یہاں صرف انہوں نے یہ بتایا تھا کہ سول کوڈ کے پیچھے نہ بھاگو، تعلیم کے پیچھے بھاگو. بڑی اہم چیز، اہمیت اب بتا رہے ہیں اس پیراگراف. تو اب ہم اہمیت کی وجہ سے اس کے ساتھ جوڑیں گے یہ جو اہمیت کا لفظ بولا تھا انہوں نے. اور قومی تعمیر کو واضح کیا انہوں نے کہ قومی تعمیر کیا ہے؟ کہ شعور کی تربیت ہو، صحیح سوچنے والا آدمی بنے. ٹھیک ہے. اور جب اس طرح کے لوگ بن جاتے ہیں تو تعمیر کیا ہوتی ہے؟ تعمیر یہ ہوتی ہے کہ سماج یا قوم میں جتنے بھی مثبت اور مفید واقعات ہوتے ہیں وہ سب انہی لوگوں کی دین ہوتے ہیں. چنانچہ یہ قوم کے خدمتگار بن جاتے ہیں، نئے آئیڈیاز دیتے ہیں، صحیح راستے بتاتے ہیں. یعنی یہ پیرا جو ہے وہ دلیل کے طور پر پچھلی بات پر اثر کر رہا ہے. تو تعلیم کی اہمیت 2 پہلوؤں سے انہوں نے بیان کر دی، شعور کی تربیت. اور شعور کون سا؟ جو مفید واقعات اور مفید مثبت چیزیں دینے والے ہیں. صحیح طرز فکر آدمی کے اندر دور اندیشی پیدا کرتا ہے. یہ کون سا صحیح فکر ہے؟ جو تعلیم سے جو تعلیم نے پیدا کیا ہے. اب یہ کوئی ہر طرح کا صحیح طرز فکر نہیں ہے، بلکہ جو تعلیم نے پیدا کیا ہے. تو یہاں پر تعلیم کا ایک وہ لگا ہوا ہے. وہ آدمی کو بتاتا ہے کہ وہ اختلافات سے کس طرح نپٹے. وہ آدمی کے اندر وہ بالغ نظری پیدا کرتا ہے کہ وہ اپنے مائنس کو پلس میں تبدیل کر سکے. اب وہ انہوں نے صحیح طرز فکر کی وضاحت کر دی ہے. تو اس طرح سے کلام کو میں نے صرف اس لیے پیش کیا کہ جو کچھ ہم اپنے زبان میں چیزوں کو پڑھتے ہوئے کر رہے ہوتے ہیں، یہاں جتنی میں نے نشان لگائے کوئی انحراف نہیں کرتا. آپ پڑھتے جائیں گے یہی طے کریں گے، ایک ہی معنی رہا ہے، ایک ہی معنی لیں گے. لیکن قرآن مجید میں آ کر اگر ہم نظم نہ مانیں اور اس معاملے میں پڑ جائیں کہ یہ ساری چیزیں مقدس ہیں، نظم کا کوئی تعلق نہیں ہے، تو پھر آپ معنی دریافت نہیں کر سکتے. اب میں نے جو یہاں ایک کام کیا ہوا ہے، یہ تقسیم آپ خود کر سکتے ہیں. پہلی تقسیم آیت نمبر 5 پہ ہوئی ہے، پھر 14 پہ ہوئی ہے، پھر 20 پہ ہوئی ہے، پھر 26 پہ ہوئی ہے، پھر 30 پہ جا کے. تو ان کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے پیراگرافس ہیں سورہ میں. تو سر آپ نے سورہ فجر کا جو نظم بیان کیا ہے، میں چاہوں گا کہ اس کا ایک ترجمہ اگر ہمارے سامنے رکھتے ہیں. جی بالکل ٹھیک ہے. میں استاد گرامی کا ترجمہ آپ کو سنا دیتا ہوں. فجر گواہی دیتی ہے اور چاند کی ہر 10 راتیں، اور جفت اور طاق مہینہ، اور رات بھی جب وہ رخصت ہوتی ہے کہ صبح قیامت ہونی ہے. اب انہوں نے مقسم علیہ کھولا ہے. اس میں کسی عاقل کے لیے کیا ہے کوئی بڑی گواہی؟ تو نے دیکھا نہیں کہ تمہارے پروردگار نے عاد کے ساتھ کیا کیا کیا؟ وہی ستونوں والے ارم جن کے برابر دنیا کے ملکوں میں کوئی قوم پیدا نہیں کی گئی، اور سمود کے ساتھ جنہوں نے وادی القرا میں پتھر تراشے، اور میخوں والے فرعون کے ساتھ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا کے ملکوں میں سر اٹھایا اور ان میں بڑا ادم مچایا، تو تیرے پروردگار نے ان پر عذاب کا تازیانہ برسایا.
حقیقت یہ ہے کہ اس طرح کے سرکشوں کے لیے تیرا پروردگار گھات لگائے رہا ہے۔ لیکن انسان کا حال یہ ہے کہ اس کا رب جب اسے آزماتا ہے اور اس کے لیے اس کو عزت بخشتا اور نعمتیں عطا فرماتا ہے تو کہتا ہے کہ میرے رب نے میری شان بڑھائی، اور جب اسے آزماتا ہے اور اس کے لیے اس کی روزی اس پر تنگ کر دیتا ہے تو کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے ذلیل کر ڈالا۔ نہیں، یہ اس لیے نہیں ہوتا، ہرگز نہیں، بلکہ تمہارے آزمانے کے لیے ہوتا ہے، اور تمہارا حال یہ ہے کہ تم یتیم کی قدر نہیں کرتے اور مسکینوں کو کھانا کھلانے کے لیے ایک دوسرے کو نہیں ابھارتے، اور وراثت کو سمیٹ کر ہڑپ کر جاتے ہو اور مال کی محبت میں متوالے ہوئے رہتے ہو۔ انسان سمجھتا ہے کہ وہ یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا، ہرگز نہیں۔ جب زمین کوٹ کوٹ کر برابر کر دی جائے گی اور تیرا پروردگار جلوہ فرما ہوگا، اس طرح کے فرشتے صف در صف کھڑے ہوں گے اور جہنم اس دن قریب لے آئی جائے گی۔ اس دن انسان سمجھے گا، پر اس کے سمجھنے سے کیا حاصل؟ وہ کہے گا، اے کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ کیا ہوتا۔ پھر اس دن جو عذاب و پروردگار دے گا ویسا دینے والا کوئی نہیں، اور جس طرح باندھے گا اس طرح باندھنے والا کوئی نہیں۔ دوسری طرف وہ فرمائے گا، اے نفس مطمئن، اپنے رب کی طرف لوٹ، اس حال میں کہ تو اس سے راضی ہے اور وہ تجھ سے راضی، سو میرے بندوں میں شامل ہو اور میری جنت میں داخل ہو۔ بہت شکریہ ساجد صاحب۔ نظم قرآن کے لحاظ سے قرآن کا فہم حاصل کرنے کی دو صورتیں ہمارے سامنے آ چکی ہیں۔ سورہ 3 اور سورہ فجر سے ہم نے یہ سمجھا کہ مکتبہ فراہی کے ہاں نظم قرآن کے تحت قرآن کو کیسے سمجھا جاتا ہے۔ اگلے پروگرامز میں ہم کوشش کریں گے کہ مکتبہ فراہی کا تصور نظم سامنے آئے اور اس پر کی جانے والی تنقیدات اور ہماری تفسیری روایت اس کو کیسے دیکھتی ہے، ہم ان موضوعات کو تفصیل سے ڈسکس کریں گے۔ بہت شکریہ۔